بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 13 اور کتاب الطہارات میں آج ہم ایک اور فصل کا آغاز کرتے ہیں، وہ ہے فصل فی الغسل۔ غسل کے احکامات، فرائض، سنن، مستحبات اور غسل کا مکمل طریقہ انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا۔ غسل کے فرائض اور سنن سے متعلق آج انشاءاللہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الطہارات میں سب سے پہلے وضو کو لایا، اس لیے کہ وضو کی ضرورت دن میں 5 مرتبہ کم از کم پڑتی ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ زیادہ احکامات اس وجہ سے ذکر کرنا سب سے پہلے ضروری تھا کہ وہ ہر وقت پیش آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو غسل ہے وہ اس کے جو احکامات ہیں وہ اتنے زیادہ یعنی ہر دن پیش آنے والے نہیں ہوتے، وہ کچھ دنوں کے بعد مطلب غسل کرنا پڑتا ہے یا حاجت ہوتی ہے، تو یہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی دوسری مرتبہ ذکر کیا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غسل وہ چونکہ پورے جسم کا ہوتا ہے، کل کا ہوتا ہے، اور وضو کچھ اجزاء کو دھونا ہوتا ہے، اعضاء کو دھونا ہوتا ہے، تو لہذا جز پہلے ہوتا ہے، کل اس کے بعد پھر ہوتا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم میں وضو کو پہلے ذکر فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ مطابقت اور تبرک حاصل کرنے کے لیے اسی مناسبت سے وہ وضو کو پہلے ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر غسل کو ذکر فرمایا۔ تو شروع کرتے ہیں فصل فی الغسل۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، وعند الشافعي رحمه الله هما سنتان فيه لقوله عليه السلام 10 من الفطرة أي من السنة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، ولهذا كان سنتين في الوضوء، ولنا قوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا، وهو أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء، لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة، والمراد بما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه السلام إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء۔ اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ غسل کے فرائض کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق، غسل کے فرائض سب سے پہلے منہ کا دھونا، یعنی منہ کے اندر منہ بھر کر کلی کرنا، اس کو مضمضہ کہتے ہیں۔ والاستنشاق، اور ناک کے نرم ہڈی تک اوپر تک پانی کا پہنچانا جہاں تک ممکن ہو، والاستنشاق۔ وغسل سائر البدن، اور پورے جسم کے اوپر سے پانی بہانا اور اس کو تر کرنا۔ یہ 3 فرائض ہیں احناف کے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ ہما سنتان فیہ، یعنی مضمضہ منہ کا دھونا یعنی کلی کرنا منہ بھر کر، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں یہ سنت ہیں فیہ غسل کے اندر۔ کیوں؟ ان کی نقلی دلیل ہے کہ 10 من الفطرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور فطرت کا ترجمہ ہے سنت میں سے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، ان میں سے مضمضہ بھی ہے اور استنشاق بھی ہے۔ وذکر منها المضمضۃ والاستنشاق، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمضہ اور استنشاق یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور منہ کو واش کرنا، اور اس طریقے سے ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا، اس کو بھی قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ بھی ہے کہ وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں وضو کے اندر بھی سنت ہیں، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوگی۔ اچھا، حدیث میں جو 10 چیزیں ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے 5 چیزوں کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا بدن سے ہے۔ 5 جن چیزوں کا تعلق سر سے ہے وہ یہ ہیں: مانگ نکالنا، یعنی بالوں کے درمیان سے مانگ نکالنا کنگھی کے ساتھ، یہ فطرت ہے، سنت میں سے ہے۔ مسواک کرنا،
کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مونچھ کاٹنا. دیکھیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اس میں آگے. اور جن چیزوں کا تعلق بدن پورے بدن سے ہے وہی ہے ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن کٹوانا اور پانی سے استنجا کرنا. تو یہ 10 چیزیں ان کے بارے میں فرمایا کہ 10 من الفطرہ، کہ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوگی. احناف کی دلیل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں ان کنتم جنوبا فطہروا. قرآن میں ہے کہ اگر تم جنبی ہو، یعنی تمہیں اگر انزال ہو گیا ہے اور غسل واجب ہو گیا ہے تمہارے اوپر، تو فطہروا، تو باب تفاعل ہے، تطہروا سے ہے. تو فطہروا جتنا یہ مشدد ہے تو اس کے معنی کے اندر بھی اتنا ہی سختی ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو. اچھا، خوب پاکی حاصل کرنے کا ذکر ہے. تو خوب پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ. یہ پورے بدن کے پاک کرنے کا حکم اس کے اندر دے دیا گیا، اس لیے فطہروا ذکر فرمایا. اچھا، جمیع بدن کا مطلب ہے کہ جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے، جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہے وہاں تک آپ پانی پہنچائیں گے. لہذا فرماتے ہیں کہ جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے وہ ناک میں بھی پانی نرم ہڈی تک اوپر تک پہنچایا جا سکتا ہے، ممکن ہے. اور اسی طریقے سے منہ کے اندر بھی پانی پہنچا کر اس کو واش کرنا ممکن ہے. تو لہذا جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہوگا وہاں تک پانی پہنچائیں گے. الا انما يتعذر ايصال الماء اليه، الا یہ کہ وہ جگہ، وہ مقام جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن نہیں ہے، مطلب شرمگاہ سے اندر پانی کا پہنچانا، کانوں کے بالکل اندر پانی کا پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو خارج عن النص، یہ پھر نص سے خارج ہو جائے گا. بہرحال جہاں تک ممکن ہوگا تو خوب پاکی حاصل کرنی ہوگی. تو اس سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے. بخلاف الوضو، بخلاف وضو کے، اس لیے کہ اس میں فرمایا ہے کہ فغسلوا وجوہکم، اپنے وجہ کو دھو. وجہ کی تحقیق آپ نے خود دیکھ لی کہ وہ چہرے کا حصہ جو سامنے والے کو نظر آتا ہے، تو نظر آنے میں ناک کے اندر کا حصہ تو نظر نہیں آتا، نہ ہی منہ کے اندر کیسا نظر آتا ہے. وجہ میں تو اس سے باہر کا جتنا حصہ نظر آتا ہے وہ ذکر کر دیا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک. اس لیے فرمایا کہ لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، اس لیے کہ اس میں واجب ہے چہرے کا دھونا، وجہ کا دھونا. اور والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، اور ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ، ان دونوں کے اندر مواجہت یعنی سامنے سے نظر آنا جتنے حصے کا وہ منعدم ہے، ظاہر ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. تو اس لیے وہ سنت قرار دے دیے گئے وضو کے اندر، اور باقی جو چہرے کو دھونا ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا. اور غسل کے اندر چونکہ فطہروا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے وہاں تک پانی پہنچاؤ، اس لیے وہاں پر ہم نے فرض قرار دے دی. تو اس لیے وضو کے اوپر جو امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ وضو کے اندر سنت ہیں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، تو غسل کے اندر بھی ہونے چاہیے، تو ہم نے اس کا یہ فرق واضح کر دیا. والمراد بما روا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے حالت الحدثی، وہ وضو کی حالت کی روایت ہے. بدلیل قولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی دلیل کے مطابق وہ یہ کہ انہما فرضان فی الجنابۃ سنتان فی الوضوء، کہ یہ دونوں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں جنابت کی حالت میں فرض ہیں، اور وضو کے اندر اگر آپ کریں گے تو وضو میں یہ سنت ہے. تو اس روایت کو اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 10 من الفطرہ والی روایت کو اگر ملائیں تو اس کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ 10 من الفطرہ میں جو ذکر کیا گیا ہے ان دونوں کو، تو وہ سنت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ وضو کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وضو کا ذکر ہے اس میں، اور اس کو ہم وضو میں شامل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ہمارے پاس دوسری روایت آ گئی ہے، وہ یہ کہ جنابت کی حالت میں پھر یہ دونوں فرض ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض ہے. تو بہرحال یہاں تک یہ بات فرائض سے متعلق مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں مزمزہ اور استنشاق کا جو اختلاف تھا وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں، غسل کی سنتوں سے متعلق بات کرتے ہیں. اور سنت تو وہی ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو، تو وہی طریقہ یہاں پہ ذکر کیا جائے گا. وسنتہ ان یبدأ المغتسل فیغسل یدیہ وفرجہ ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده 3، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. هكذا حكت ميمونة رضي الله تعالى عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل
فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كي لا تزداد بإصابة الماء. تو یہاں تک غسل کی سنتوں کا ذکر ہے. ترجمہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. تو اس کا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ ان یبدأ المغتسل، کہ غسل کرنے والا ابتدا کرے سب سے پہلے فیغسل یدیہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، وفرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے، استنجا کرے. وَيُزِيلَ نَجَاسَةً إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اور بدن میں اگر کسی جگہ پر کوئی منی یا نجاست لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو ظاہر کر دے. ثم يتوضأ، پھر اس کے بعد وضو کرے، نماز کی طرح کا وضوءہ للصلاۃ، جس طرح نماز کے اندر وضو کرتے ہیں اس طرح کا وضو کرے. الا رجلیہ، لیکن اپنے پاؤں کو نہ دھوئے. ثم يفيض الماء على رأسه، پھر اپنے سر کے اوپر پانی بہائے. وسائر جسدہ، ثلاثا، 3 مرتبہ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائے. ثم يتنحى عن ذلك المكان، پھر اس جگہ سے الگ ہو جائے جہاں پہ وہ غسل کر رہا تھا. فیغسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو بھی دھوئے. تو یہ قدوری کی عبارت کو یہاں پہ کوٹ کر دیا گیا. اب یہاں پہ اس کی تشریح جو ہوگی اس میں صاحب ہدایہ اپنی بھی کچھ باتیں ذکر فرمائیں گے. ہاکذا حکت میمونہ رضی اللہ عنہا، فرماتے کہ یہی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی طرف نے حکایت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی. اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا یہی طریقہ اور اسی ترتیب سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ذکر فرمایا ہے. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو جو فرمایا ہے کہ اس کی دھونے کو مؤخر کرے گا، پہلے وضو کے دوران نہیں دھوئے گا، بعد میں دھوئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اس لیے کہ یہ دونوں پاؤں مائع مستعمل کی جمع ہونے کی جگہ پر ہوتے ہیں. مستنقع مجتمع، کہ جس جگہ میں مستعمل پانی جمع ہوتا ہے نیچے فرش پر، تو اس جگہ پہ چونکہ وہ پاؤں ہوتے ہیں تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ عام طور پر جو پہلے واش روم کے اندر اگر پانی نیچے گرتا ہے اور ادھر ہی پاؤں لگتے ہیں تو اس جگہ پہ چونکہ پاؤں ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو دھونے کا فائدہ نہیں ہے، اس کو آخر میں دھوئے. فلا يفيد الغسل، اس لیے پہلے دھونا اس کا کوئی فائدہ دیتا نہیں ہے. حتى لو كان على لوح، لہٰذا اگر اس کا کوئی حل ہے وہ یہ کہ اگر یہ آدمی غسل کرنے والا کسی تختی کے اوپر کھڑا ہے اور وہ پاک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شروع میں بھی اگر وضو کر لے اور پاؤں کو دھو لے تو لا یؤخر، بعد میں اس کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں ہی دھو لے کیونکہ اس صورت میں اس کا پاؤں ناپاک نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، یہ جو فرمایا تھا کہ نجاست اگر جسم پر لگی ہو تو سب سے پہلے اس کو دور کر دے. نجاست حقیقیہ یعنی نظر آنے والی جو نجاست ہے اس کو دور کر دے. وجہ کیا ہے؟ کہ لَا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ، تاکہ پانی پہنچنے کی وجہ سے وہ مزید بڑھ کر پورے جسم کے اوپر نہ پھیل جائے اور پھر اس کی چھینٹیں وغیرہ ادھر ادھر لگ کر کہیں پانی کو ناپاک نہ کر دیں. اس لیے فرمایا کہ اس کو پہلے سے ہی دور کر دیں. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء وصول الشعر، لقوله عليه السلام لأم سلمة رضي الله عنها أما يكفيك إذا بلغ الماء وصول شعرك، وليس عليها بل ضوائبها هو الصحيح لما فيه من الحرج، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. فرماتے ہیں کہ عورت کے اوپر اپنی مینڈیوں کو، بالوں کی جو اس نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں ان مینڈیوں کو کھولنا یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے غسل کے اندر. کب؟ بشرط ہے کہ اذا بلغ الماء اصول الشعر، کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ پاتا ہو. اتنا ایسی میڈیا ہیں کہ ان کی وجہ سے پانی جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچتا ہے. تو بار بار چونکہ اس کو غسل اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، تو حرج ہے کہ وہ میڈیاں بنائے گی، پھر کھولے گی، دوسرے دن پھر تیسرے دن کھولے گی، پھر چوتھے دن کھولے گی، پھر بنائے گی، پھر کھولے گی. تو حرج ہے. اگر خاص طور پہ گھنے بال ہوں تو اور بھی زیادہ حرج ہے. تو شریعت نے اس میں یہ چھوٹ دی ہے عورت کو کہ وہ اگر اپنی میڈیوں کو نہیں کھولتی، اس کے اندر جو جڑوں تک پانی کو پہنچا دیتی ہے انگلی کے پوروں کے ساتھ ملتے ہوئے، تو پھر میڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ترک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قول علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بال بہت گھنے ہیں اور بار بار غسل کی حاجت پڑ رہی ہے تو کیا کروں؟
کیا ان میڈیوں کو کھولوں، بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے. فرمایا کہ اما یکفی کی اذا بلغ الماء اصول شعر کی، کہ آپ کے لیے یہ کافی ہو جائے گا نا، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب پانی آپ کی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو مطلب یہ کہ آپ کے لیے یہ کافی ہے. ولیس علیہ بل ذوائبھا، اور مینڈیوں کو بھی تر کرنا لازم نہیں ہے. ذوائب مینڈیاں، ان کو تر کرنا بھی پھر لازم نہیں ہے، بس بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہی ضروری ہے. وہ صحیح قول کے مطابق یہ نہیں کہ مینڈیوں کو بھی پانی کے اندر بھگو دے، پھر تو فائدہ ہی نہیں ہوا. لما فیہ من الحرج، اس لیے کہ اس کے اندر اگر ان کو تر کریں گے تو اس میں پھر حرج ہے کہ دوبارہ پھر وہ بالوں کو گیلا کرنا، پھر کھولنا، پھر ان کو تر کرنا، تو یہ مشکل ہے، ورنہ پھر یہ چھوٹ دینے کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بخلاف اللحیہ، بخلاف اس کے برعکس کے داڑھی کے. یعنی یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ داڑھی اگر گھنی ہو تو اس کے اندر بھی اگر پانی نہ پہنچائیں تو پھر غسل میں اجازت ہونی چاہیے. صرف ظاہری طور پر جو پانی پہنچ کے تو ٹھیک ہے، نیچے داڑھی چہرے سے نیچے لٹک رہی ہے تو وہاں تک پانی اگر نہ پہنچے غسل میں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ لأنه لا حرج في ایصال الماء الى اثنائها، کہ داڑھی کے درمیان کے اندر پانی پہنچانے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں میڈیاں تو نہیں بنی ہوئی نا اس کی، بلکہ داڑھی تو کھلی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر پانی پہنچانے کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مشکل تو تب آتی ہے کہ جب لمبی لمبی اس کی میڑیاں ہوں اور بالوں کو گندا ہوا ہو، تو اس وقت اس کو کھولنے میں پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پریشانی نہیں ہے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر میڑیوں کو کھولنا ہی پڑے گا. تو یہاں تک وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں سے متعلق بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ آگے ہم اگلے لیکچر کے اندر بات کریں گے کہ کن کن اسباب سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.